چلیں ہم آپ کے بقول، آپ کہتے تھے کہ ہم اہل نہیں ہیں، آپ کہتے تھے ہم لائق نہیں، آپ تو لائق ہیں نا، آپ تو اہل ہیں نا، جو غیر جمہوری چیزیں ہیں ان کو آپ کیوں کرتے؟ یہ پی ڈی ایم کی جماعت ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ بالکل ہے تو مصیبت وقت کی بات ہے کہ 150 روپے میں پیٹرول تھا تو ہم اہل نہیں تھے، آپ نے 280 پہ پہنچایا، آپ ڈالر 178 پہ تھا، ہم نالائق تھے، آپ نے 280 پہ پہنچایا، آپ اہل ہیں۔ آپ کا فائنانس منسٹر باہر سے آیا، اس نے کہا کہ میں فلائٹ میں ابھی بیٹھا نہیں تھا تو 10 روپے کم ہو گیا، کا مقصد ہے کہ 1000 بلین۔ میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آئے تھے تو ڈالر تھا 220، آج ڈالر ہے 280، 60 روپے کا تفاوت ہے، اس کا مقصد ہے 6000 بلین۔ 6000 بلین کا احساس ڈاکٹر صاحب کون حساب دے گا؟ اہل ہے، آپ آ جائیں بتائیں، یہ کوئی بات ہے؟ ہاں ایک بھی بات ہے، میں اپنی پارٹی سے، لیڈر آف اپوزیشن سے، سارے دوستوں سے ایک بات پہ اختلاف لازمی کروں گا، پہلی مرتبہ کہ آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ پی ڈی ایم نے کوئی اچیومنٹ ہے، پی ڈی ایم کی بڑی اچیومنٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب میرے بھائی ہیں، بے شک آٹا سستا نہیں ہوا، انفلیشن 10% سے 40 پہ پہنچی، ڈالر 178 سے 280 پہ پہنچا، پیول 150 پہ 258 پہ پہنچا، بے شک آپ اس بات کو دل پہ نہ لیں، لیکن جو بڑی اچیومنٹ ہے پی ڈی ایم کی، اتنی محبت ماضی میں کبھی نہیں، جو آپ اس تحت سے جب یہ اسمبلی آئی ہے، یہ ایوان آیا ہے، آپ اس کا ریکارڈ کھولیں تو یہ پی ٹی آئی تو آئی ہے 2015 سے، اس سے پہلے آپ کیا گیت گاتے تھے، ایک دوسرے کو کیا شادمانے بجاتے تھے، مبارکیں دیتے تھے، تو بات ہے کہ وہ ریکارڈ بھی یہاں جا کے، لیکن ایک بڑی اچیومنٹ ہے، زرداری صاحب کو بلاول صاحب کے ساتھ 2 بیٹے مل گئے، ایک حمزہ شہباز شریف مل گیا اور دوسرا شہباز شریف کے شکل میں بیٹا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ عزیز رشتے بن گئے ہیں پی ڈی ایم میں، اللہ تعالیٰ آپ کو محبت، یہ آپ کی جو محبت ہے ہمیشہ قائم رکھے، لیکن پاکستان کا عوام آپ کی محبت سے واقف ہے، آپ کو جانتا بھی ہے، ہمیں بھی جانتا ہے، لیکن آئیں ہم سب مل کے، اگر ہم یہ سینیٹرز، ہم یہ 100 دوست آپس میں مل کے پارٹیز کی باتوں کو میں یقین کریں 5-6 ہم 1-1 بلین کے لیے بھیک مانگتے ہیں، ابھی کیا ہے آئی ایم ایف 1 بلین کے لیے، سلیم مانڈیالہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں فائنانس کا، جب آپ نے ایک بل بھیجا کہ بھائی جو ایل سیز میں جو پیسے لیے گئے بینکوں نے، وہ کس کے کھاتے سے تھے؟ بینکوں نے کمائے 65 بلین، ابھی تک نہیں ملے، واپس نہیں آئے ہم سب کریں ان بینکوں سے پیسے لیں۔ یہ بھائی ہے میرے، میں تو ان کی حمایت بھی کرتا ہوں، ان کو تکلیف ہوتی ہے نا بھائی، آپ سنیں، جیسے تنگی کہتا ہے کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گا، میں اکیلے جب بھی یہاں کھڑا ہوں، آپ لوگوں نے واک آؤٹ کیا اس کی، تو آپ ایسے نہ کریں، بلا وجہ جو مجھے بولنے دیں، آپ بھی بولیں جو آپ کو بولنا ہے۔ یہاں دیکھیں نا، یہ اخلاقیات ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ اس ٹاپک پہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے، اس ٹاپک پہ آپ ڈسکس نہ کریں۔ بھائی یہ کیوں؟ اپنی ڈسکس کریں گے، ہم اپنی کریں گے، ہو سکتا ہے عوام فیصلہ کرے گا، یہاں جھوٹ بول کے، یہاں تالیاں بجا کے، اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو یا ہم اپنی لیڈرشپ کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا عوام کبھی بھی جھوٹی باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا، پاکستان کا عوام کبھی نہیں یہ دیکھتا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے پی پی ہو، چاہے پی ڈی ایم ہو، چاہے نون لیگ ہو، جو آدمی یہاں اس ہاؤس میں غلط بات کرے گا، عوام کے مفادات کے مخالف بات کرے گا، اس کو عوام جو ہے کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہماری لیڈرشپ، آپ کی لیڈرشپ خوش ہو سکتی ہے ان چیزوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ اس ہاؤس کو اپر ہاؤس کہتے ہیں، جو کمپلیٹ چلتا ہے صرف اس پہ کہ ہمیں دن پورے کرنے سال کے، یہ اپر ہاؤس ہے۔ یہاں لیجسلیشن یہ ہے کہ 1 منٹ میں بل جو ہے کسی کو پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ کون سی باتیں ہم بیٹھ کے یہاں کرتے ہیں؟ 15 سے 17 مارچ کو ہوگا انشاءاللہ، وہاں بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن آپ لوگ ہمیں نہ سمجھائیں کہ ہم سلیکٹڈ ہیں، آپ ہیں نا، ٹھیک ہے بھی، اگر ہم کہتے ہیں ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس کی بات نہیں ہونی چاہیے،